أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. الف لام میم. حروف مقطعات، ان کا معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کہ نہیں کوئی معبود اس کے سوا. الحی، وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. القیوم، سب کا تھامنے والا. نزل علیک الکتاب بالحق، اسی نے اتاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب سچی. مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اسی نے اتارا ہے تورات اور انجیل کو. من قبل هدى للناس، اس قرآن سے پہلے وہ کتابیں لوگوں کے لیے سامان ہدایت تھیں. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اسی نے نازل فرمایا فرقان یعنی قرآن. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا. لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالی غالب ہے، انتقام لینے والا ہے. صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں تیسرا پارہ سورہ آل عمران شریفہ اور اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 4 تک آج ہمارا سبق ہے. اس مبارک سورت کے ابتدائی مضامین ہم نے کل کے سبق میں پڑھے تھے کہ اس سورت کا اپنے سے پہلے والی سورت کے ساتھ ربط اور تعلق کیا ہے، پھر اس سورت کا خلاصہ کیا ہے کہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں کے مشرکانہ عقائد کا مدلل رد فرمایا ہے.
ان کے 5 شبہات تھے۔ اللہ جل جلالہ نے اس صورت میں ان 5 شبہات کے تسلی بخش جواب دیے ہیں۔ 3 شبہات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تھے، جن شبہات کی بنا پر وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ اور معبود سمجھتے ہیں، اور ایک شبہ حضرت سیدہ مریم علیہ صلوات اللہ و سلام اللہ علیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، ان کے متعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس کا بھی خوبصورت جواب بیان فرما دیا ہے۔ اور 5واں شبہ حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق تھا کہ ان کو دیکھو 120 برس کی عمر میں بیٹا ملا ہے، معلوم ہوا کہ جب چاہیں اللہ سے اولاد لے سکتے ہیں تو پھر ہمیں دلا بھی سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بھی تردید فرمایا 120 سال تک تو وہ میرے دربار میں روتے رہے اور مانگتے رہے، جب تک میں نے دینے کا فیصلہ نہ کیا تو وہ مجھ سے لے نہ سکے، اور جب میں دینے پہ آیا تو میں نے اسباب کا لحاظ نہ کیا، ان کی عمر کا لحاظ نہ کیا، اور میں اللہ نے اپنے خزانے سے ان کو بیٹا عنایت فرما دیا۔ یہ 5 شبہات تھے، ان کا بھی انشاءاللہ اپنے اپنے مقام پر جواب آتا چلا جائے گا۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے وہی الفاظ استعمال فرمائے ہیں جو سورہ بقرہ کے آغاز میں استعمال ہوئے، الف لام میم، وہاں بھی تھے الف لام میم۔ انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات، قطع یعنی الگ الگ پڑھے جانے والے حروف، الف لام میم، الگ الگ لکھے ہوئے ایک ساتھ مگر پڑھے الگ الگ جائیں گے۔ ان کا مطلب کیا ہے؟ جی یہ اللہ کے راز ہیں، اللہ نے یہ راز کسی کو نہیں بتائے، لہذا جو راز کی باتیں ہیں متشابہات ہیں، بس ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمارا یقین ہے کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمیں معنی سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمارا یقین ہے کہ یہ حروف بھی اللہ کا کلام ہے۔ پھر جب ان کا معنی سمجھ نہیں آتا تو قرآن مجید میں اس طرح کے حروف کا نازل کرنا یہ تو کوئی مفید نہ ہوا۔ پھر جب معنی ہی سمجھ نہیں آتا تو پھر کیا فائدہ کہ نازل ہوئے۔ قرآن مجید میں تقریباً 29 سورتوں کے آغاز میں یہ حروف مقطعات آتے ہیں، کہیں الف لام میم ہے، کہیں الف لام را ہے، الف لام میم را، حا میم عین سین قاف، اس طریقے سے کاف ہا یا عین صاد، کہیں پہ آتا ہے قاف، کہیں پہ آتا ہے نون۔ یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات۔ 7 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں حامیم آتا ہے، 24ویں پارہ سے لے کر 26ویں پارہ تک وہ حوامیم میں 7 ہیں، 7 حامیم والی صورتیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوا، ایک سوال ہے اس کا پھر جواب بھی عرض کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ جب ان حروف کا معنی سمجھ نہیں آتا تو پھر قرآن مجید میں ان کے نازل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ رہنمائی تو نہ ملی؟ نہیں میرے بھائیوں، معنی سمجھ نہ بھی آئے تو یہ حروف تلاوت کرنے والے کے لیے اجر و ثواب سے خالی نہیں ہیں۔ ہاں انشاءاللہ جب ان کی تلاوت ہوگی تو اجر و ثواب یقینی ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل طور پر یہ عنوان بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو ایک ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے،
بلکہ فرمایا نہیں، الف جدا حرف ہے، لام جدا حرف ہے اور میم جدا حرف ہے۔ جس نے پڑھا الف لام میم اس کو کتنی نیکیاں نصیب ہو گئیں؟ 30 نیکیاں نصیب ہو گئیں۔ تو کیا خیال ہے، ان حروف کا نازل کرنا بے فائدہ ہے یا با فائدہ ہے؟ مفید ہی مفید ہے میرے بھائی، اللہ نے اس کے اندر فائدہ رکھا ہے۔ البتہ یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے، یہ حروف ایمان کا امتحان اس صورت میں ہے کہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے تو ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے۔ ہم دل سے جس طرح احکامات والی آیات کو قبول کرتے ہیں، اس طرح ان متشابہات کو بھی قبول کرتے ہیں۔ قل کل من عند اللہ، آگے آنے والی ہے آیت، یہ محکمات اور متشابہات پہ آگے بات آنے والی ہے کہ محکمات پر ایمان لانا بھی لازم ہے، متشابہات پر ایمان لانا بھی لازم ہے۔ الف لام میم۔ اگلی آیت آئی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اس سورت کا دعویٰ ہے اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہاں سورہ بقرہ میں بھی فرمایا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم عبادت کرو صرف اپنے، کیونکہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ پھر آگے چلے تو دوسرے پارہ میں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے، یعنی جس کی عبادت کرنی ہے وہ کتنے ہیں؟ جی وہ تو ایک ہی ہیں۔ ارے کون ہے؟ تو تیسرے پارہ میں چل کے وضاحت فرما دی آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہاں بھی یہی مسئلہ بیان ہوا، چونکہ یہودیوں کو جواب دینا تھا کہ گائے معبود نہیں ہے، بچڑا معبود نہیں ہے، تم نے جن جن کو معبود سمجھ رکھا وہ معبود نہیں ہے، معبود برحق صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ آگے چلے تو سورہ آل عمران کے آغاز میں بھی عیسائیوں کو جواب دینا مقصود تھا، جیسے کل کے سبق میں عرض کیا گیا کہ یمن کے علاقہ نجران سے 60 علماء عیسائیوں کے چنیدہ اور جید علماء مدینہ میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کو اختیارات دے رکھے ہیں، وہ غیب دان ہیں، وہ سب کو جانتے ہیں، لہذا جب غیب دان بھی کوئی ہو اور اختیارات کا مالک بھی ہو تو وہ معبود بن جاتا ہے، تو ہم اس لیے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی اماں جان کو الہ اور معبود سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کی ابتدائی 80 آیات نازل فرما کر عیسائیوں کے ان مشرکانہ عقائد کا جواب دیا اور آغاز کیا نہیں عیسیٰ اور مریم الہ نہیں ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہی تو ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق، جس کے سوا کوئی معبود۔ میرے بھائیو یہ کلمہ بڑا مبارک کلمہ ہے، اللہ ہمیں زندگی میں بھی بار بار اس کا ورد نصیب فرمائے، اور اللہ کرے کہ جب دنیا سے رخصتی ہو، روانگی ہو، تو لبوں پہ یہ کلمہ جاری ہو جائے۔ اللہ کی توفیق سے اللہ کرے کہ یہ کلمہ جاری ہو جائے، اللہ تعالی ہوش و حواس والی موت نصیب فرمائے، ہوش و حواس میں ہوں اور اللہ کی توفیق شامل حال ہو۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اس حال میں دنیا سے چلا کہ اس کا آخری جملہ جو زبان پہ تھا وہ لا الہ الا اللہ ہے، فرمایا بس اس کے وارے نیارے ہو گئے، دخل الجنہ، ادھر روح پرواز کرنے کی دیر ہے، جنت کے دروازے کھلنے کی دیر نہیں، فرمایا جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں چلا گیا۔ اللہ ہم سب کے مقدر میں نصیب میں فرمائے۔ پھر دلیل بیان فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں ہیں، بی بی مریم معبود نہیں ہیں، حضرت عمران معبود نہیں ہیں،
ان کی اہلیہ معبود نہیں ہے، حضرت زکریا علیہ السلام معبود نہیں ہے. کیوں جی؟ فرمایا آؤ معبود کی صفت یہ ہے الحی القیوم. الحی ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ. اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو دل میں بیٹھائیے، اللہ تعالیٰ کی پہچان اپنے دل کو سمجھائیے کہ میرا رب کن صفتوں والا ہے. میرا رب جن صفتوں والا ہے ان صفتوں میں وحدہ لا شریک ہے، وراء الورا ہے. میرے رب نے اپنے محبوب ہستیوں کو، حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو، اولیاء کرام کو بے شمار صفات سے مالا مال کیا ہے، بے شمار لا تعداد صفات سے مالا مال کیا ہے، لیکن میرے رب نے اپنی کوئی ایک صفت بھی کسی محبوب ہستی کو عطا نہیں فرمائی. اگر کوئی ایک صفت میں بھی اللہ کا شریک ہو جاتا تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی تھی. جو صفات اللہ کی ہیں وہ بس اللہ ہی کی ہیں. سمجھ آ گئی نا جی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بعد از خدا، ہاں جی، بعد از خدا، اللہ تعالی کے بعد، اللہ تعالی کے بعد ساری کائنات میں اگر کسی کا مقام ہے اور عظمت ہے تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لیکن اللہ کے بعد، ہاں یہ بات یاد رکھنی ہے، اللہ تعالی بہت بلند ہیں. تعالی جد ربنا، سجدے میں سر رکھا، سبحان ربی اعلی. وہ بلند ہے، وہ بلند ہے. وہ کتنا بلند ہے؟ فرمائے اس کی بلندیوں کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. وہ کتنا بلند ہے، اس کی بلندیوں کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا الحی، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. لا یموت، لا یموت ہے. الحی لا یموت، زندہ ہے ایسا کہ پھر کبھی موت. تو یہاں یہ شبہ آ سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمانوں میں زندہ ہیں، انہیں بھی موت ابھی تک. ابھی شبہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو موت نہیں آئی، وہ بھی تو سینکڑوں سال سے زندہ ہیں، آسمانوں میں ہیں. تو ممکن ہے وہ بھی معبود ہوں، اللہ تعالیٰ کی صفت میں شریک ہوں. تو کیا خیال ہے میرے بھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ بولو. کل نفس ذائقۃ بہت عام اور مشہور سی آیت ہے قرآن کی. کل نفس، کل جز نہیں، کل جس میں اللہ نے روح رکھی ہے، کل نفس جو متنفس ہے، سانس لیتا ہے، ذائقۃ الموت، اس نے موت کا جام پینا ہے، اس نے موت کا جام. حتیٰ کہ وہ فرشتے جو موت کے وقت روح قبض کرتے ہیں، بالآخر موت کے وقت روح قبض کرنے والے فرشتوں کی بھی روح قبض کر لی جائے گی، ان پر بھی موت آ جائے گی. حتیٰ کہ دن قیامت کے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ جل جلالہ ایک مینڈے کی شکل میں موت کو لائیں گے اور جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے بیچ میں کھڑا کر کے اعلان ہوگا کہ یہ موت ہے، اور دیکھو آج موت کو بھی موت آ رہی ہے. تو اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا اللہ کی قدرت سے. جنتی خوش ہو جائیں گے کہ چلو جی اب تو مزے ہی مزے ہیں، اب تو موت کا خطرہ نہیں ہوگا. کبھی بھی یہ جنت کی جتنی بھی یہاں کی ہماری خوشیاں ہیں یہ ماند نہیں پڑیں گی، کیونکہ دنیا میں انسان جتنا بھی کچھ کر لیتا ہے، محلات بنا لیتا ہے، ہر نعمت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے. جب موت کا تصور آتا ہے تو ایک لمحہ کے لیے سارے کا سارا یہ چین، سکون اور خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں. بھائی سب رہ جائے گا، سب رہ جائے گا، ہمیشہ کا نہیں. تو جنتی خوش ہو جائیں گے، اب موت نہیں آئے گی، اور جہنمی پریشان ہو جائیں گے کہ دنیا میں ہم اپنے ہر دکھ کا مداوا موت کو سمجھتے تھے، اب موت کو موت آ گئی ہے، اب ہمارے دکھوں کا کیا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی بالآخر موت آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی بالآخر موت
آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الہ اور معبود وہ ہوتا ہے القیوم جو خود بھی قائم ہو اور ساری کائنات کو اس نے قائم رکھا ہوا ہو، ساری کائنات کو اس نے تھام رکھا ہو، ساری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہو، ساری کائنات قائم رہنے میں اس کی محتاج ہو، وجود ملنے میں اس کی محتاج ہو، اسے معبود اور الہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی اماں جان، ان کا خانوادہ مقدس، فرمایا کوئی بھی ایسی ہستی نہیں جو اپنے آپ کو بھی قائم رکھ سکے۔ اپنے آپ کو بھی قائم رکھنے کی طاقت حضرت بی بی مریم پر جو حالات آئے، سورہ مریم پڑھیں، حیران ہو جائیں گے۔ روئے جا رہی ہیں، پریشان حال ہیں۔ جب اچانک بغیر شادی کے خبر ملی کہ اب ماں بننے والی ہیں، اتنا پریشان ہو گئیں، اتنا پریشان ہو گئیں، گھر سے چلیں، ایک ٹیلے پہ چلی گئیں، ایک کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر، تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں اور کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہتی ہیں ہائے کاش میں آج کے دن سے پہلے مر چکی ہوتی، میں بھولی بسری ہو چکی ہوتی، لوگ میرا نام بھی بھول چکے ہوتے، آج مجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ حضرت سیدہ مریم کتنا پریشان تھیں، کتنا اضطرار کی حالت تھی ان کی۔ تو جو اتنا پریشان ہو وہ قیوم ہو سکتا نہیں ہے، وہ قیوم نہیں ہو سکتا۔ اللہ قیوم ہیں، اللہ پر کبھی بھی کوئی دکھ اور پریشانی آتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ الفاظ اسم اعظم ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ جب بھی دعا مانگیں تو یہ الفاظ، آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ 3 آیات اسم اعظم ہیں۔ ایک آیت الکرسی کی ابتدائی الفاظ اللہ لا الہ الا هو الحی جاگ رہے ہیں جی، جاگ رہے ہیں نا، جاگیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دوسرا یہ فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تیسرا سورہ طٰہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ آپ نے فرمایا یہ تینوں آیات اسم اعظم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ الفاظ پڑھ کر متصل ان کے بعد کوئی دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے عادت بنائی جائے، دعا مانگنے کا طریقہ سیکھا جائے۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف، اسم اعظم والی آیات، اسم اعظم والی دعائیں پڑھی جائیں اور اس کے ساتھ آپ علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا جائے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی تعریف کر کے پھر اپنی عاجزی انکساری اور اپنی ضروریات کو بیان کیا جائے، پھر آپ علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا جائے، آخر میں پھر اللہ کی تعریف کر کے دعا کے کلمات کا خاتمہ ہو۔ اس انداز میں مانگی جانے والی دعا انشاءاللہ اللہ کے دربار میں ضرور قبول ہوگی۔ دعا مانگنے کا انداز ہم سیکھیں، اور اس کے بعد اگلی بات بھی سمجھ لیجئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی غافل دل والے کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ کیا الفاظ ہیں جی؟ اللہ تعالی غافل دل والے کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ غافل دل کیا ہوتا ہے؟ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں، الفاظ دعا کے ہوتے ہیں، توجہ کہیں اور ہوتی ہے، خیالات کہیں اور بھٹک رہے ہوتے ہیں، الفاظ اللہ سے مانگ رہے ہیں لیکن کہیں اور توجہ ہے، پتہ بھی نہیں ہے کیا ہے، بس یہی ہے جی ٹھیک ہے امام صاحب منہ پہ ہاتھ پھیریں گے ہم بھی پھیر دیں گے، گویا کہ کیا ہے ہم نے اپنی دعا کا آغاز و اختتام بھی امام صاحب کے ساتھ رکھا ہے۔ میرے بھائیوں مسئلہ سمجھ لیجئے، مسئلہ خوب سمجھ لیجئے، امام صاحب کے ساتھ سلام تک پابند رہنا نمازی کا لازم ہے۔ مسئلہ خوب سمجھیے، سلام تک پابند ہیں، اس کے بعد کوئی نمازی اب دعا میں امام صاحب کا پابند، یاد رکھیے پابند کوئی نہیں ہے، پابند کوئی نہیں ہے۔ امام صاحب نے مختصر مانگنی ہے، آپ کی ضروریات اور رونا دھونا زیادہ ہے، پریشانیاں زیادہ ہیں، اب کیا ہے جی امام صاحب نے جلدی منہ پہ ہاتھ پھیر لیا، میری آپ کی دعائیں تو رہ گئی نہیں رہ گئیں؟ کیوں بھائی رہ گئی؟ مانگنا ہے، اس لیے یہ کوئی لازم نہیں ہے اکیلے مانگیں، خوب مانگیں،
آداب سے مانگیں، ہاتھ اٹھا کے مانگیں، اپنا دل دماغ حاضر رکھ کے مانگیں. سمجھ آ گئی ہے؟ انشاءاللہ تعالی. البتہ ہاتھ اٹھانا یہ دعا کے آداب میں سے ہے. ہاتھ اٹھانا، فقیر بھی جب مانگتے، جب ہاتھ پھیلاتا ہے تو دینے سامنے والے کو ترس آ جاتا ہے کہ ہاتھ پھیلا رہا ہے. ہاتھ پھیلانے والے پہ ترس. حدیث شریف میں آیا، ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی سفید بالوں والا یا پھر جب کوئی ضرورت مند مسلمان، اللہ، حدیث قدسی، اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی سفید بالوں والا، یا حدیث دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی ضرورت مند پریشان حال بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے میرے سامنے دعا کے لیے، ان اللہ یستحجی ان یردہما صفرا، میں اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھ خالی کیسے لوٹا دوں. تو معلوم ہو کہ ہاتھ پھیلانا حدیث سے ثابت ہے. جب کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ کے حضور تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یہ بھی آداب میں شامل ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید صفات بیان ہوئی ہیں اور دلائل ہیں اللہ کی معبودیت پر. فرمایا کہ وہ معبود ہے، حی ہے، قیوم ہے، اور اس نے اپنی مخلوق کی تعلیمات کا بھی انتظام فرمایا. انبیاء بھی بھیجے، آسمانی کتابیں بھی نازل فرمائیں، ان کے لیے دستور حیات اور دستور زندگی بھی بھیجا ہے ہر زمانے میں. کیسے؟ نزل علیک الکتاب بالحق. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسی معبود کی بات ہو رہی ہے جس نے آپ پر سچی کتاب نازل فرمائی ہے. کون سی کتاب؟ سچی کتاب. سچی کتاب. کائنات میں اس وقت تمام کتابوں میں سب سے سچی کتاب کون سی ہے؟ اللہ کا قرآن ہے. اس لیے ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ وہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں شک تو کجا، شک کی گنجائش بھی موجود، اس کے زیر و زبر میں کہیں شک نہیں ہے، اس کی آیات میں شک نہیں ہے، اس کے احکامات میں شک نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قیامت تک اس کے حروف اسی طرح رہیں گے، قیامت تک اس کے الفاظ کو کوئی بدل سکتا. قرآن تو چیلنج کرتا ہے، بار بار سامنے والوں کو چیلنج کرتا ہے. کہیں تو فرماتا ہے کہ اس قرآن جیسا قرآن بنا کر لے آؤ. قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ. فرمایا اگر سارے جنات اور انسان اس مشن پہ نکل کھڑے ہوں کہ اس قرآن جیسا قرآن بنا کے لانا ہے، لا یأتون بمثلہ، اس کے مثل قرآن بنا کر لانا ان کے بس کی بات. سارے انسان اور جنات، ان میں پڑھے لکھے، ان پڑھ، ان میں چھوٹے بڑے سب جمع ہو جائیں، سارے مل جائیں، نہیں قرآن جیسا قرآن بنا سکتے. پھر قرآن مجید نے کہا فَأْتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ. اگر تم اب بھی قرآن کو یقینی طور پر سچا نہیں مانتے تو پھر تم قرآن کی چھوٹی چھوٹی 10 صورتوں جیسی صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو. فرمایا آؤ، قرآن کا چیلنج ہے. نہیں ہو سکتا تو پہلے پارے میں فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے ہو. چلو جی، 113 معاف، ایک صورت 114ویں، ایک صورت کے بدلے صورت بنا کر لے آؤ. سورہ کوثر چھوٹی سی صورت ہے، کوئی اس جیسی صورت بنا لے. سورۃ العصر چھوٹی سی صورت ہے، کوئی اس جیسی بنا لے. سورہ اخلاص چھوٹی سی صورت ہے، کوئی اس جیسی بنا لے. نہیں بنا سکتا، وجہ قرآن معجزہ ہے. کیا ہے بھائی؟ معجزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کے مقابلے میں ساری دنیا عاجز آ جائے اور اس کا مقابلہ ہو نہ سکے. وہ مسیلمہ کذاب آپ علیہ السلام پر ایمان لایا، کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اپنے پورے قبیلے سمیت مرتد ہو گیا. مرتد ہوا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس نے شرط رکھی کہ جی میں اس شرط پر آپ کا مطیع و فرما بردار رہنا پسند کروں گا کہ اپنے بعد اپنی خلافت مجھے لکھ کر دے دیں. اپنے بعد مجھے اپنی. آپ نے فرمایا یہ دین موروثی دین تھوڑا ہی ہے کہ جس کو دے دیا جی چاہا. نہیں، یہ تو من جانب اللہ ہوگا. اللہ تعالیٰ جس کو پسند فرمائیں گے خلیفے تو وہ بنیں گے. تو یہ مرتد ہو گیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ چلو جی
کسی اور پیغمبر پہ ایمان لانے کی بجائے بہتر ہے ہم خود ہی پیغمبری کا دعویٰ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف لشکر بھیجا، اور وہ صحابی جس کا مشہور نام وحشی ہے، وحشی مشہور ہے، جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل تھے حالت کفر میں، انہوں نے حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا، اور پھر ہمیشہ اس موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ جس طرح میں نے اللہ کے نبی کو رولایا ہے، اللہ مجھے کوئی ایسا موقع نصیب فرمائے کہ میں اللہ کے نبی کا دل ٹھنڈا کر دوں۔ چنانچہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے حصہ بنے اور جا کر مسیلمہ کذاب کو انہوں نے قتل کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل ٹھنڈا کر دیا انہوں نے۔ چنانچہ یہ مسیلمہ کذاب ان کو پتہ چلا کہ قرآن مجید کی فلاں صورت نازل ہوئی ہے، اور نازل ہوئی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے تم قرآن جیسا قرآن بنا کے لو، ایک صورت بنا کے لو۔ اس نے کہا لے یہ کوئی مشکل بات ہے، میں بنا کر دکھاؤں گا۔ اب اس نے صورت بنائی، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل وَلَهُ خُرْطُومٌ طویل، یہ اس نے آیتیں بنائی۔ اچھا، اب قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں آپ ان میں جب ڈوب کے پڑھیں گے تو ایک ایک آیت علوم کا سمندر ہے، حکمت سے بھری ہوئی ہیں ایک ایک آیت۔ بھائی حکمت کے اعتبار سے بھی ایسی آیتیں ہوں، فقاہت کے اعتبار سے بھی ایسی آیتیں ہوں، اور اسرار و رموز کے اعتبار سے بھی ایسی ہوں، علم کا بھی سمندر ہوں۔ اس نادان کو سمجھنا ہی اس نے الفاظ بنائے شاعرانہ، الفیل ملفیل، ارے ہاتھی واہ ہاتھی تیرے کیا کہنے ہاتھی، ہاتھی ما ادراک ملفیل، ارے تمہیں کیا معلوم ہاتھی کتنی کمال کی چیز ہے، ہاتھی کتنا با کمال ہے۔ جی اس میں کیا کمال ہے کہ وَلَهُ خُرْطُومٌ طویل، اس کی سونڈ تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے، یہ کمال ہے اس کا۔ یہ اس نے قرآن بنایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی اپنی منہ کی کھا کے گئے سارے، اللہ کا قرآن قیامت تک زندہ و تابندہ رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، نزل علیک الکتاب بالحق، وہ رب ہے، وہ معبود ہے جس نے آپ پر سچی کتاب نازل فرمائی، اور سچی کتاب کا تقاضا ہے کہ سچ کا ساتھ دے۔ فرمایا مصدقا لما بین یدی، اپنے سے پہلی کتابوں کو سچا بتاتی ہے کہ تورات بھی سچی، زبور بھی سچی، انجیل بھی۔ آسمانی کتابیں کتنی ہیں جی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ معلوم ہوا کہ سارے ساتھی 100 کے درس نہیں سنتے، کوئی جاگتا بھی ہے۔ کتنی کتابیں جی آسمانی؟ 104۔ ماشاءاللہ کتنی؟ 104۔ 104 میں 4 بڑی بڑی کتابیں ہیں، باقی سب صحیفے چھوٹی کتابیں، لیکن ان میں 4 بڑی کتابیں ہیں، اور ان 4 میں سردار کتاب قرآن مقدس، تورات انجیل زبور قرآن، یہ 4 بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ باقی کل تعداد کتنی ہے جی؟ 104۔ تو فرمایا قرآن سچا ہے، ارے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتا ہے۔ مصدقا لما بین یدی، قرآن تصدیق کرتا ہے اپنے سے پہلی تمام کتابوں کی کہ وہ کتابیں اپنے اپنے زمانے میں سچی تھیں، اللہ کی کتابیں تھیں۔ یہ تو بعد میں لوگوں نے گڑبڑ کی، ان میں بعد میں لوگوں نے تبدیلیاں کر دیں، ورنہ وہ سچی تھیں۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اللہ نے بطور خاص تورات اور انجیل کو نازل فرمایا۔ یہاں ذکر کیا تورات و انجیل کا، تورات کا ذکر کر کے یہودیوں کو سمجھا دی بات، انجیل کا ذکر کر کے عیسائیوں کو سمجھا دی بات کہ جو تمہارے پاس کتابیں ہیں یہ بھی کس نے نازل کی؟ ارے قرآن تو ان کو بھی سچا بتاتا ہے کہ ان کے اندر بھی جو دعوت توحید موجود ہے وہ بھی سچی ہے۔ قرآن اس مسئلے کی تائید کرتا ہے جو ان آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ کون سا؟ من قبل ھدی للناس، قرآن کے آنے سے پہلے یہ آسمانی کتابیں لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان تھی۔ ہدایت کا سامان کیسے؟ 15ویں پارے کے آغاز میں فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا سامان بنایا۔ ارے اس میں مسئلہ کیا تھا؟ توجہ ہے، اس میں مسئلہ کیا تھا؟ فرمایا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا،
اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں فرمایا، اس میں مسئلہ یہ تھا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میں اللہ کے سوا کسی کو کارساز مت بنانا. یہ تورات کی دعوت تھی. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، وکیلا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کیا معنی ہے؟ حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، و نعم الوکیل، اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے. کیا کرنے والا ہے بھائی؟ وکیل، بہترین کام بنانے والا ہے. تو وہاں بھی کیا فرمایا؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل فرمائی، اس میں یہ مسئلہ بیان کر دیا، میرے پیغمبر اپنی امت کا یہ عقیدہ بناؤ کہ میں اللہ کے سوا کسی کو بگڑی بنانے والا تصور مت کرنا. میں تمہارے کام آنے والا ہوں، تمہاری بگڑی بنانے والا ہوں، تمہاری مشکلیں حل کرتا ہوں، تمہاری حاجتیں پوری کرتا ہوں. اور یہی دعویٰ قرآن کا، جو دعویٰ تورات کا وہی دعویٰ قرآن کا. یہ میں نے سورہ مزمل کھولی ہوئی ہے، اور سورہ مزمل کی آیت نمبر 9 کے اندر میرے رب نے یہی مسئلہ بیان کیا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. یہاں بھی وکیلا، وہاں بھی وکیلا. رب المشرق والمغرب، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، رب ہے، مالک ہے. اور اس کے مالک ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق. مالک وہ ہے تو معبود بھی، ہاں جی، رازق وہی ہے تو عبادت کے لائق بھی. جس کا کھائیے اسی کے گن گائیے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. اسی کو بناؤ اپنا کام بنانے والا، اسی کو سمجھو اپنا. ہماری بگڑی کون بناتا ہے؟ لے لے 11ویں والدہ نہ تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی. یہاں تو اور بگڑیاں بن رہی ہیں. کون ہے بگڑی بنانے والا؟ ارے بگاڑنے والا کون ہے؟ سنوارتا بھی وہ ہے، بگاڑتا بھی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ، عزت بھی کس کے قبضے میں، ذلت بھی کس کے اختیار میں. ہاں جی، ایک ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے، دوسرے ہاتھ سے ٹال دیتا ہے. اس کی اپنی مرضی، مالک الملک ہے، اسے کون پوچھنے والا. تو یہاں فرمایا کہ تورات کے اندر جو مسئلہ تھا وہ بھی ہدایت کی دعوت تھی. قرآن میں جو مسئلہ آیا وہ بھی دعوت ہدایت ہے. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور تورات و انجیل کے بعد بطور خاص اللہ نے فرقان نازل کیا. کیا چیز؟ قرآن مجید جو ہے نا، یہ بڑی عظیم کتاب ہے. قرآن مجید کے 84 صفاتی نام ہیں جو قرآن کی آیتوں کے اندر موجود ہیں. کتنے جی؟ 84، 84. 84 نام ایسے ہیں جو قرآن کی آیتوں کے اندر موجود ہیں. ان میں ایک ہے الفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب. حق و باطل میں قرآن مجید کی مستقل ایک سورت ہے، 18ویں پارہ سے لے کر 19ویں میں چلی گئی، سورۃ الفرقان. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تبارک الذی، بڑی برکت وہی دیتا ہے، الذی نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے فرقان نازل کیا اپنے خاص بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم. فرقان، حق و باطل میں فرق کس چیز سے ہوگا بھائی؟ حق و باطل کا نکھیڑا کیسے ہوگا؟ نہیں بولتے آپ. کہانیوں سے ہو جائے گا، قصے، کول کٹورے، ہاں جی، جھوٹے خواب، جھوٹی تعبیریں، سمجھیے، بیان کر کر کے کیا ہو جائے گا؟ حق و باطل میں فرق ہو جائے گا. کوئی بھی نہیں. یاد رکھیے، خدا کی قسم یہ میرا تجربہ ہے، شاید آپ کا بھی تجربہ ہو. جس مسجد میں قرآن کا درس نہیں ہوتا، بلکہ یوں کہیں جس مسجد میں قرآن کے درس کا حق ادا نہیں ہوتا، اس مسجد کے نمازیوں کے عقائد ایک نہیں ہو سکتے. ہر نمازی کا عقیدہ الگ، ہر نمازی کا نظریہ الگ، ہر نمازی کی سوچ الگ. اس لیے جو لوگ بیچارے نماز پڑھنے آ رہے ہیں مسجدوں میں، یہ ائمہ مساجد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ قرآن سمجھ کر پھر نمازیوں کو قرآن سمجھائیں، تاکہ کیا ہو؟ دل میں قرآن کا نور آئے. قرآن کتاب ہدایت ہے، اس سے ہدایت آئے. جب
گھر کے ایک بڑے کو انشاءاللہ قرآن کے ذریعے ہدایت نصیب ہو گئی تو وہ اپنے گھر کے اندر بھی یہی محنت کرے گا کہ میرے گھر کے اندر بھی قرآن کا نور عام ہو جائے، قرآن والا ماحول ہو جائے. سمجھ آ گئی؟ پھر ایک گھر میں 4 فرقے نہیں ہوں گے. آج فرقے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ جتنا قرآن سے کٹتے چلے جائیں گے اتنا تفرقہ بازی بڑھتی چلی جائے گی. اور میرے پاس دلیل ہے اس پر. قرآن نے کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تفرقوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو. حبل اللہ، اس سے مراد اللہ کا قرآن ہے. اللہ نے اوپر سے ایک رسی لٹکا دی ہے وحی کے ذریعے، اس کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ اپنی رحمت سے تمہیں اوپر اٹھا لیں گے. سمجھ آ گئی؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جمیعاً، سارے مل کر اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو. اس سے تعلق جوڑ لو. آگے لفظ ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت پڑو. تو معلوم ہوا فرقوں کو وجود کب ملتا ہے؟ جب قرآن سے تعلق ٹوٹے گا تو فرقے ہوں. اللہ تعالی ہمارا تعلق مضبوط فرمائے. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے. اللہ نے فرق کرنے والا قرآن نازل کر دیا، حق و باطل میں اس سے فرق ہوگا. اب چاہیے یہ کہ قرآن مجید سے تعلق بنا کر قرآن سے تعلیمات حاصل کریں، ایسا نہیں کہ اللہ کی آیات کا انکار شروع کر دیں. فرمایا اللہ کی آیات کا انکار کرنے سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے. اور ایسا مت کوئی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ گرفت میں نہیں لے سکتے، اللہ کسی کو پکڑ نہیں سکتے. واللہ عزیز، اللہ تعالیٰ زبردست ہیں. کیا ہے بھائی؟ وہ زبردست ہے، ساری دنیا زیر دست ہے. عزیز، وہ غالب ہے، ساری دنیا مغلوب ہے. ذو انتقام، اور وہ انتقام لینے والا ہے. انتقام لینے پہ آ جائے تو کوئی روک سکتا نہیں ہے. لہذا اس کی پکڑ سے بچیے، اس کے غیظ و غضب سے بچیے، اس کی ناراضگی سے بچیے، اور یہی نعرہ مستانہ لگائیے اللہ لا الہ الا ہو. اللہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا معبود ہے. وہ ذات میں، صفات میں، عبادات میں، اختیارات میں وحدہ لا شریک ہے. اور اس نے اپنے بندوں کی تعلیمات کے لیے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، باقی اپنے اپنے زمانہ کے اعتبار سے ہدایت تھیں، اور قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے. اب کس کتاب سے ہدایت ملے گی؟ قرآن سے ہدایت ملے گی. باقی آسمانی کتابیں قابل احترام ہیں، لیکن قرآن قابل اتباع ہے. باقی کتابیں اس وقت کیا ہیں؟ قابل احترام ہیں، ان کا احترام کرنا ہے، اللہ نے نازل کی ہیں. لیکن قرآن مجید قابل احترام ہونے کے ساتھ قابل اتباع. باقی کوئی آسمانی کتاب اس وقت قابل اتباع. آپ علیہ السلام نے یہ بات تفصیل سے صحابہ کو سمجھا دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اوراق لے کے آئے تورات کے اور پڑھنے لگے. خیال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب پڑھ رہا ہوں. آپ علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہونے لگا، غصے کی کیفیات ظاہر ہونے لگیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ گئے، اٹھے اور حضرت عمر کے ہاتھ سے اوراق لے لیے. فرمایا ثقلت کا امک یا عمر، عمر تیری ماں تجھے گم کرے. یہ عرب میں اس طرح کے غصے کے جملے بولے جاتے ہیں. عمر تجھے تیری ماں گم کرے. دیکھ تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اوراق پڑھنے کی وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے، دیکھو تو صحیح. حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا پریشان ہو گئے اور فوراً بول اٹھے، کہیں اللہ کے نبی میرے ایمان کے متعلق مشکوک نہ ہو چکے ہوں. کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ. یا رسول اللہ، میں نے تو ویسے ہی پڑھ لیا، باقی جہاں قرآن ہے وہاں کوئی اور کتاب نہیں ہے. آپ کے ہوتے ہوئے ہم نے کس کے پیچھے چلنا؟ آپ علیہ السلام نے کیا کمال کی بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا عمر، آپ تو موسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والے کتاب کے اوراق مجھے پڑھ کر سنانے لگے ہیں، آپ کو اس سے آگے کی بات بتاؤں؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں زندہ موجود ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے سوا چارہ کار نہ ہوتا. آپ تو ان کی کتاب پڑھنے لگے ہیں. تو میرے بھائیو، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رہنما، رہبر، ہادی کتاب کون سی ہے؟
قرآن۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب۔